گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ غالباً سال ڈیڑھ پہلے آپ کی اس مسجد میں آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع نصیب ہوا۔ دسکا کے لوگ اور آج کا یہ مجمع پڑھا لکھا مجمع، سنجیدہ سامعین، بات کو لینے والے، تو دل کرتا ہے کہ انسان بات بھی کرے، تو جب دل اتنے شفاف ہوں کہ سننا چاہ رہے ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ باہر بیٹھ کے بات نہ کروں، آپ کے دل میں اتر کے بات کروں۔ دوستو، میرے انتہائی معزز محترم بھائیوں سے زیادہ عزیز بھائی شاہد دسکوی صاحب یہ محبت اور خلوص کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ جب کوئی ہمارا سفر ہوتا ہے لاہور کا یا اس طرف کا، تو بیچ میں ان کو بھی ٹچ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا، میں قرآن کریم کا طالب العلم ہوں، اور قرآن کریم کے سہارے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن کے اس بحر بے کنار سے کچھ موتی چن کے آپ کی جھولی میں ڈال سکوں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ 22ویں پارے کی ہے، سورت کا نام ہے سورت الاحزاب، اور اس کی آیت نمبر ہے 45۔ انشاءاللہ 5 اوصاف اس آیت میں اللہ نے میرے محبوب کے بیان کیے۔ کتنے اوصاف؟ میں ایک ایک وصف کو لیتا ہوا اپنی بات آپ کے سامنے کروں گا، اور قرآن کریم کی دیگر آیات کو ملاؤں گا، اور آیات کے ساتھ پیغمبر کی احادیث کو ملاؤں گا، اور احادیث کے ساتھ انشاءاللہ العزیز میں تفسیروں سے بھی آپ کے سامنے موتی نکال کے دکھاؤں گا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ دس کے والو فرمایا انا ارسلناک شاہدن، بے شک میرا پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر۔ شاہد صاحب کیا بنا کر؟ گواہ بنا کر۔ شاہدن، آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ آپ کہیں گے کس بات کا گواہ؟ گواہ بنا کر بھیجا ہے تو کس بات کا گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ اس دنیا میں کون سی بات ایسی اہم تھی کہ جس کے لیے اللہ نے گواہ امام کائنات کو چنا ہے؟ تو اگر میں عرض کروں، کاش دورہ تفسیر ہوتا تو پھر تو میں آپ کے سامنے شاہد کے معانی اور اس کے مصداقات ذکر کرتا، لیکن زیادہ نہیں، وہی بات جو آپ کے سمجھ میں آئے۔ فرمایا اگر آپ میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے کا ماحول دیکھیں گے تو مکہ کی سرزمین میں لات، منات، عزا و حبل کی گواہیاں دی جا رہی ہیں، نائلہ اور اصحاب کی گواہیاں دی جا رہی ہیں۔
سال میں جتنے دن ہیں اتنے ان کے معبود ہیں، بدن میں جتنے جوڑ ہیں اتنے انہوں نے الہ و مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ ہر آدمی ان کی گواہیاں دے رہا ہے، اگر نہیں مل رہا تو رب کی توحید کا گواہ نہیں مل رہا۔ ہزاروں گواہ ہیں۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدن، میرا پاک پیغمبر شرک کے اس مرکز میں ہر طرف تھا تو یہ توحید کا مرکز، لیکن اب انہوں نے شرک سے بھر دیا ہے۔ میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ قربان جاؤں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مدعی، میرے ان لفظوں کو یاد رکھنے، یہ دہراتا جاؤں گا۔ مدعی اپنی بات پر مستند گواہ پیش کرتا ہے تو اللہ نے اپنے دعوی توحید پر گواہ میرے محمد جیسا پیش کیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدن، کیونکہ توحید والا مسئلہ یہ بے مثال مسئلہ ہے، یہ شان والا مسئلہ ہے، یہ میٹھا مسئلہ ہے، یہ دلوں کو منور کرنے والا مسئلہ ہے، یہ کائنات کے اندر امن پیدا کرنے والا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا بنیادی حق ہے۔ جب اس کے لیے گواہ چنا تو گواہ بھی ایسا ہے جو وہ بھی بے مثال ہے، صورت بھی بے مثال، سیرت میں بھی بے مثال ہے، شان بھی اعلیٰ، آن بھی اعلیٰ، ظاہر بھی اعلیٰ، باطن بھی اعلیٰ۔ میرا پیغمبر آپ میری توحید کے گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں تو ڈسکے والوں، میرے پاک پیغمبر کو جب رب نے گواہ بنایا تو میرے پاک پیغمبر نے دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت اور طاقت کے ساتھ کیا کہا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب میں گواہ ہوں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں محمد برملا گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ و حاجت روا نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہے، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، عزت و ذلت کا مالک نہیں، سجدے کا مالک نہیں، سجدے کے لائق نہیں۔ اگر الہ و حاجت روا ہے تو ڈسکے والوں کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ شاہدم، آپ میری توحید کے گواہ ہیں، دنیا میں میرے توحید کے گواہ، اور قیامت والے دن میرے توحیدی پیغمبروں کی نبوت کے گواہ۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اللہ اکبر، میں ایک ادنا سا طالب العلم ہوں نا، تو قرآن کا سہارا لے کے چلتا ہوں، ذرا آپ ان لفظوں پہ غور کریں۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت البقرہ ہے، دوسرا پارہ، پہلا صفحہ، آیت نمبر ہے 143۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے آپ کو امت بنایا، وسطاً، درمیانی امت، وسطاً کا معنی ہے عادلاً، معتدل امت، عدل والی امت بنایا، بہترین امت بنایا، کیونکہ نبی تفسیر کہتے ہیں خیر الامور اوسطھا، امور میں سب سے بہتر امر کون سا ہے؟ اوسط، میانہ روی۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تاکہ وہ میرے پیغمبر کی امت تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جب میدان محشر میں اللہ سارے نبیوں سے کہیں گے او میرے پیغمبرو کیا تم نے میری توحید والا پیغام، اسلام والا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تو سارے کہیں گے ربا ہم نے پہنچا دیا۔ جب ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم بتاؤ نبیوں نے تم تک پہنچایا پیغام؟ تو وہ کہیں گے اللہ کوئی نہیں پہنچائے، منکر ہو جائیں گے۔ تو جب انکار کریں گے، اب دعویٰ نبیوں کا ہے کہ ہم نے پہنچایا ہے، اور جو بندہ دعویٰ کرے تو وہ گواہ پیش کرتا ہے عدالت میں، تو لوگ کہیں گے اللہ نہیں پہنچایا۔ اللہ فرمائیں گے او میرے پیغمبروں کوئی گواہ ہے، شاہد ہے اس دعوے پر؟ وہ کہیں گے اللہ جی ہمارے پاس گواہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کون ہے گواہ؟ جاننے کے باوجود ساری امتیں کہیں گی آخری نبی کی امت گواہ ہے، آخری نبی کی امت گواہ ہے۔ تو ہم سارے گواہی دیں گے اور کہیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبیوں نے پیغام تیرا پہنچایا، ان کم بختوں نے مانا نہیں ہے۔ جب یہ گواہی دی جائے گی تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اعتراض کریں اللہ ہم سے ہزاروں سال بعد میں آنے والے ہم پر کس طرح گواہی دے سکتے ہیں جبکہ ہمارے دور میں یہ پیدا بھی نہیں تھے، تو یہ کس طرح گواہ بن رہے ہیں؟ سوال درست ہے نا؟ سوال تو کیا، اب جواب سنو گے تو مزہ آئے گا۔ جب وہ سوال اٹھائیں گے تو یہ امت جواب دے گی، کہے گی ربا واقعی ہم ہزاروں سال بعد آئے ہیں، ہم نے ان کا دور دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم گواہی اپنے دیکھنے سے نہیں دے رہے، اس لیے ہمارے دیکھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ہم گواہی تیرے نبی کے کہنے سے دے رہے ہیں، کیونکہ تیرے نبی نے قرآن میں بتایا تھا کہ پہلے نبیوں نے پیغام، تو ہم نے اس قرآن کی وجہ سے گواہی دی ہے۔ جب یہ جواب دیں گے تو امام کائنات اٹھ کر کہیں گے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میری امت ٹھیک کہتی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ۔ تو پھر آتا ہوں اپنے مقام پہ کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہم نے آپ کو توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری صفت وَمُبَشِّرًا، اور آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر کسے کہتے ہیں؟ جو بشارت دیتا ہے۔ اچھا اگلی صفت بھی تو سن لو، دونوں کو ملا کے پیش کرنا چاہیے۔ وَنَذِيرًا، مبشرا ونذیرا، بشارتیں دینے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ یہ میرے پیغمبر کی بہت کمال کی صفات ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، تو آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس کو؟ جو آپ کا یہ توحید والا مسئلہ مان لے، آپ ان کو میری طرف سے بشارتیں دیتے جائیں۔ اب ذرا بشارتوں کی تفصیل سن لیجئے، یہ بھی قرآن سے۔ قرآن کبھی پیغمبر سے کہتا ہے میرا پیغمبر بشارت سنا دیجئے، بشیر المؤمنین، سارے مومنوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کبھی خاص کر کے فرماتے ہیں بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ ربا صبر والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو کبھی مومنوں میں بھی خاص کر کے
فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنا دیجئے، اور کبھی بشارت کا انداز وہی جلی کے بجائے وہی خفی سے یعنی حدیث سے بشارت دیتے ہیں، اور اس میں آپ ایک انداز اس کو سمجھ لیجئے۔ فرمایا ایک بشارت یہ ہے کہ ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو بشارت دی۔ دنیا آج بھی نام لیتی ہے تو کہتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ، یہ وہ 10 ہیں جن کو بشارت دی گئی ہے۔ مبشرن، آپ بشارت دینے والے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کی بشارت کا انداز یوں بھی ہوتا ہے۔ احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ کی ایک جانب صدیق اکبر ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت عثمان اور حضرت عمر ہیں۔ کیا عجیب منظر ہوگا جی۔ شاید سے میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، دنیا میں آپ نے بڑے رشتے دیکھے ہوں گے، سسر دامادوں سے محبت کرتا ہے، کبھی کبھی سسر اور داماد میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے پیار سے، اکثر تو بڑا فاصلہ رکھا جاتا ہے نا، لیکن یہ عجیب سسر اور عجیب داماد ہے، یہ عجیب سسر اور عجیب داماد ہیں۔ صدیق کی بیٹی نبی کے گھر میں میرا مصطفیٰ داماد ہے اور صدیق سسر ہیں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں تو نبی داماد ہیں اور عمر سسر ہیں۔ ڈسکے والوں، کبھی سسر اور دامادوں کا یہ پیار بھی دنیا میں دیکھا ہے کہ ایک دن چل رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، نبی علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، باہر آئے کہ جاؤں صدیق اکبر کے گھر، دیکھا تو صدیق خود باہر آئے ہیں، فرمایا ما اخرجک یا ابا بکر، او ابو بکر اس وقت آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ باہر آ گئے؟ صدیق کہنے لگے اخرجنی الجوع، مجھے بھوک نے ستایا تو میں تو آپ کے پاس آ رہا تھا کہ چلو کچھ کھانے کے لیے ملے گا، تحفہ آیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تیرے گھر آ رہا تھا۔ اب دونوں کھڑے ہیں، فرمایا آؤ عمر کی طرف چلتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں عمر بھی باہر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب آئے فرمایا ما اخرجک یا عمر، اس دوپہر کے وقت آپ کا باہر آنا کیوں آئے ہیں؟ فرمایا اخرجنی الجوع، مجھے بھی بھوک نے ستایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو۔ اب دونوں سسر ہیں، امام کائنات داماد ہیں، اور تینوں کی یہ صورتحال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک صحابی ہیں انصاری، میرے ایک صحابی ہیں، بڑے عرصے سے کہتے ہیں آپ میرے غریب خانے پہ آئیں، گھر آئیں، میں آپ کے لیے تازہ کچی پکی کھجوریں پیش کروں، کچھ تواضع کروں۔ چلو اتفاق ہے تینوں چلتے ہیں۔ میں صرف اس ایک نقطے کے لیے اتنی لمبی بات کہہ کیا، جب تینوں چلنے لگتے ہیں نبی علیہ السلام درمیان میں ہیں، داماد درمیان میں، اور دائیں جانب صدیق اکبر اور بائیں جانب فاروق اعظم۔ چلتے چلتے اچانک داماد امام کائنات نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے کاندھے پہ ڈال دیے۔ آپ کے ہاں داماد جرت کر کے ذرا سسر کے کاندھے پہ ہاتھ تو ڈالے، ہاں ہاتھ ٹوٹ نہ جائے، توڑ نہ دیا جائے۔ جب ہاتھ ڈالے یوں دونوں اور چلتے جا رہے ہیں، 2-4 قدم اٹھاتے ہیں، کبھی یوں صدیق کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی یوں فاروق کو سینے سے لگاتے ہیں۔ جب یوں 2-3 دفعہ لگایا نا تو دونوں تھوڑا سا پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ فرمایا مالکما، کیا ہو گیا آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے کیا لگایا، ہماری تو بھوک کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ صحیح میرے ساتھ چلتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، جو جملہ کہا ہے وہ بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ پڑے ہوئے کاندھے پر دونوں کے، فرمایا او میرے ساتھیو میرا رشتہ کچا نہیں، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے یوں ہی نکلیں گے۔ اللہ ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بھی خیال کیا ہے، کائنات کے امام جن جیسا مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں، ان کو بھی یہ حالت ہے کئی دن کا فاقہ ہے، ان کو بھی کئی دن کا کیا ہے، فاقہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، غزوہ احد میں ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنی لگی ہے؟ فوراً قمیص اٹھا لی اور پیٹ سامنے کر دیا، فرمایا دیکھیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ ڈسکے والوں علماء سے سنا ہے نا پیٹ پہ کیا باندھا ہے، تو کبھی یہ بھی سنا ہے باندھتے کیوں ہے پتھر؟ بھوک لگے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے، کیا فلسفہ ہے؟ محدثین بہت ساری وجوہات میں دو یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ پتھر باندھنے کا ایک مقصد یہ پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے تو معدے تک برودت ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ دوسری وجہ بھی کمال کی ہے، جب پیٹ پہ پتھر باندھا جائے تو پیٹ پریس ہو جاتا ہے، معدہ سکڑ جاتا ہے، تو جب معدہ سکڑتا ہے تو بھوک کا احساس مٹ جاتا ہے۔ سکیڑنے کے لیے آج بھی جب حد سے زیادہ موٹاپا ہو جائے تو آپریشن کرتے ہیں، اس کا معدہ چھوٹا کر دیتے ہیں، اب بھوک کم لگے گی، احساس نہیں ہوگا تو موٹاپا کم ہوتا جائے گا۔ تو پتھر باندھا ہوا ہے، فرمایا دیکھ لیجئے میرے پیٹ پہ پتھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے کہ اگر تیرا یہ حال ہے تو اب ذرا اپنے مرشد کا حال بھی دیں، جب قمیص اٹھائی تو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ غربت، یہ کیا معنی ہے؟ یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے کہ ایک بندہ دولت زیادہ ہے تو وہ حق پرست، راحت زیادہ ہے تو وہ حق ہے، نہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ حالت، اگر میں اردو کا شاعر کا ایک مقولہ پیش کرتا ہوں، اشعار جو میرے پیغمبر کا نقشہ کھینچا ہے گھر کا، کہتا ہے کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی۔ شاہد صاحب ہمارے گھروں میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا چلتا ہے، لیکن امام کائنات فرمایا کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن اللہ نے شان، مقام، عظمت، رتبہ کتنا دیا تھا، دسکے والوں جواب آنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، نبی علیہ السلام سے مسافہ کرنے کی سعادت جس کو ملتی، اگر پلے پڑ گئی بات تو رب کا نام لے لینا۔ شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا مقام دیا ہے۔ تو بات کر رہا تھا مبشرن، آپ بشارتیں دینے والے ہیں، وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ اب یہاں پیغمبر کا نام مخوف نہیں ذکر کیا، صفت، پورا قرآن کھول کے دیکھ، مخوف بھی ڈرانے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خوف دلانے والا، لیکن لفظ خوف نہیں آیا، کیا لفظ آیا؟ نذیر، یہ انذار سے ہے، اور تفسیر التحریر والتنویر میں علامہ ابن عاشور معنی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں خوف
صرف ڈرانا نہیں، انذار، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں کہ مصیبت آفت آنے سے پہلے ہمدردی کی وجہ سے کسی کو خبردار کر دینا، ویسے ہی ڈرانا نہیں، مصیبت اس پر آئے، آفت آنے سے پہلے اس کو خبردار کر لینا، بھائی میں تیرا ہمدرد ہوں، اپنا بچانے کا سامان کر لے۔ فرمایا نذیرا، آپ ڈرانے والے ہیں، کفر کی وجہ سے جو آفت اور انجام آنے والا ہے اس سے ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ونذیرا، اور اگلی صفت وداعیا الی اللہ، انشاءاللہ میں کھولوں گا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو ہم نے بنایا داعین، دعوت دینے والا، الی اللہ، کس کی طرف؟ انشاءاللہ اس نقطے کو سمجھو گے قرآن کے نا، دماغ کھلتا جائے گا، کیا شان ہے۔ اور میں آپ کو میں نے داعی بنایا، کیا بنایا؟ داعی کس کو کہتے ہیں؟ بلانے والے، دعوت دینے والا، آپ دعوت دینے والے، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اب ادھر تفصیل نہیں، قرآن خود تفصیل کرتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت النحل ہے، 14واں پارہ ہے، آپ داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، تو سورہ نحل کا آخری صفحہ 14ویں پارے کا اور آیت نمبر ہے 125۔ فرمایا میرا محبوب میں نے آپ کو داعی بنایا، تو اب آپ دعوت کیسے دیں گے؟ کمال میرے رب کا، داعی بھی بنایا اور دعوت کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ داعی ہیں تو کیسے ہیں؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، میرا پیغمبر دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف، لیکن کیسے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ کیا عجیب الفاظ ہیں۔ او بھائی جب بندہ رب کی طرف دعوت دینے لگے اور حکمت نام کی چیز اس میں، تو لوگ بجائے قائل ہونے کے کیا ہوتے جائیں گے؟ بھاگیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ لوگ حکمت اس کو یہ کہیں کہ حق چھپا کے ساری زندگی بندہ 50 سال امام رہا، خطیب رہا، کہا جی بڑی حکمت سے کام کیا، اچھا ذرا قرآن سنایا؟ نہیں یہ کوئی نہیں سنایا۔ اچھا لوگوں کو فاتحہ کا ترجمہ سنایا؟ نہیں وہ تو کوئی نہیں سنایا، بس حکمت سے کام کرتا رہا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو حکمت نہیں، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کتمان حق ہے یہ۔ آئیے فرمایا بالحکمت، میرا پیغمبر آپ حکمت کے ذریعے دعوت دیں۔ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں الحکمت الحجت القطعیت، قطعی دلائل سے لوگوں کو میری طرف بولا۔ اور حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت قرآن کا نام ہے، نبی کے فرمان کا نام ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے قرآن ہی میں لکھا ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمتوں برے قرآن کی، قرآن سارا حکمت ہے، قرآن سارے کا سارا کیا ہے؟ تو حکمت سے لوگوں کو دعوت دے، یعنی قرآن پڑھ کے سنا، قرآن کے ذریعے دعوت دے، اس سے بڑھ کر اور کوئی حکمت نہیں، اس لیے کہ اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اور حکیم کا کوئی جملہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کے ذریعے دعوت۔ اچھا دوسرا فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ کمال ہے یار۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، وہ اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی صفحے بھر دیتے ہیں، حد درجہ گہرائی میں۔ میں تو وہ آپ کے سامنے، میرے جمعے کا ایک بیان ہے اس پر،
اگر آپ کو موقع ملے، جیسے کہ ابھی مجھے دعوت دینے والے نے بتایا، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، میں اس سے ڈرتا بھی ہوں، جب اسٹیج سیکرٹری دعوت سے پہلے لوگوں کے سامنے تعارف پہلے ہی کر دے اور کچھ کلابیں بھی ملا دے، ان کی محبت ہوتی ہے، اس وقت میں ڈوب جاتا ہوں کہ اللہ بڑھا کے تو پیش کر دیا، حالانکہ میں تو چھوٹا سا ہوں، تو لوگ کہیں گے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، من آنم کے من دانم۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، اس کتاب میں کمال ہے کہ اگر لکڑی کا پھٹا بھی قرآن سے نسبت پیدا ہو تو وہ بھی معزز ہو جاتا ہے، اگر کپڑے کے تھیلے کا غلاف کی نسبت ہوتی ہے اسے بھی شان ملتا ہے، تو جس سینے اور زبان کی نسبت ہو رب اسے نہیں رنگے گا۔ یہی نتیجہ ہے، اس قرآن کو بیان کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کی خوشخبری کے لیے 4 سالوں میں گزشتہ 286 لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا ہوں، پوری دنیا میں۔ اس میں ہندو شامل ہیں، سکھ شامل ہیں، یہودی شامل ہیں، عیسائی شامل ہیں۔ یہ اس کتاب کا کمال ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، میرا پیغمبر دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ذریعے۔ اچھا واعظ کیا ہے؟ موعظۃ الحسنہ۔ یہ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں الامر والنہی المقرونان بالترغیب والترہیب، کہ لوگوں کو امر کرتے جاؤ، نہیں کرتے جاؤ، لیکن کیسے انداز؟ ترغیب کے ساتھ، فضائل بھی ہوں، ترہیب ڈراوا بھی ہو۔ کیا؟ ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، دونوں انداز سے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں لوگ آئے کہ جی اتنا بڑا مدرسہ ہے، تو محتمم صاحب سے کہا کہ ہمیں کوئی طلباء میں ٹھیک میں امام کی ضرورت ہے، کوئی اچھا سے امام خطیب اپنے طالب علموں میں ڈھونڈ کے دے دیں۔ انہوں نے کہا جی فلاں چلے جائیں۔ جب وہ گیا 3-4 جمعے ہوئے تو مقتدی امام کو پکڑ کے اس مدرسے میں لے آئے، خود بھی آگے پورا جرگہ۔ کہنے لگے جی محتمم صاحب یہ امام واپس کرو، کوئی دوسرا امام دو۔ کہا جی خیر ہو۔ کہنے لگے جی 4 جمعے ہو گئے، ہمارا جینا آرام کر دیا، 4 جمعے صرف جہنم ہی جہنم، جہنم ہی جہنم بیان کر رہے ہو، جنت بھی کوئی ہے اللہ کی؟ ڈرا، بچے ڈر گئے ہیں، عورتیں ساری ڈر گئی ہیں بیچاری، بس یہ جہنم۔ ان کو اللہ کے بندے پہلے سیکھو تو صحیح۔ قرآن جہاں پیغمبر کے لیے نذیر ذکر کرتا ہے وہاں بشیر بھی ذکر کرتا ہے۔ موعظہ حسنہ ہے یہ کہ ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ ہو۔ کیا؟ اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن جب ڈراتا ہے تو ڈرانے کے فوراً بعد رحمت کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اگر توبہ کرو گے تو میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا۔ تو فرمایا ترغیب کے ساتھ، ترہیب کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اگر کبھی کبھی مناظرہ بھی پڑ جائے، پالا پڑ ہی جاتا ہے، بندہ نہ کرے کوئی نہ کوئی بندہ کہتا نہ جی بہو میرے نہ گل کرو، تو اس کا بھی حل بتایا۔ آج کل والے مناظرے نہیں، کتاباں ہو ٹہریاں، لتاں مار رہے نے، کھور رہے نے مولوی، نہ کیسے؟ جادلہم باللتی ہی احسن، بحث کر ان سے۔ مجادلہ بحث گفتگو کو کہتے ہیں۔ جیسے پوری سورۃ المجادلہ اتاری ہے تو وہ عورت کیا لڑائی کر رہی تھی؟ نہیں، گفتگو میں تکرار کر رہی تھی۔ فرمایا اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے کو اس میں بھی اپنائیے میرا پاک پیغمبر، کیونکہ آپ داعی ہیں اور داعی کا یہی کام ہے، اور یہی میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت یوسف ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت یوسف آیت نمبر 108 فرمایا قل ہذہ
سبیلی، میرا پیغمبر اعلان کر دے ہذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ. کون سا؟ ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اور صرف ویسے نہیں، علی بصیرۃ. تفسیر النکت والعیون میں علامہ ماوردی کہتے ہیں علی بصیرۃ، علی بمانے مع کے، اے مع بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. اور صرف میرا یہ کام نہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی کام اور میرے تابع داروں کا بھی یہی کام، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا. تو فرمایا وداعیا الی اللہ، آپ داعی الی اللہ ہیں اللہ کے حکم سے. ایک نکتہ ڈسکا والوں اور سنتے جائیے. علماء بیٹھے ہیں، میرے اس نکتے کو سمجھیے، انشاءاللہ فائدہ دے گا، اور حوالے پیش کروں گا. پیغمبر کو اللہ نے داعی کہا، مدعی نہیں کہا. کبھی صاحب کیا کہا؟ داعی کہا، مدعی نہیں کہا. اب آپ کہیں گے داعی کہا مدعی نہیں کہا، وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ امام راضی لکھتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں المدعی من یدعی خلاف الظاہر. جب مناظرے کی بات چلتی ہے نا، تو مناظرے میں سب سے پہلے کہتے ہیں مدعی کون ہے دونوں میں سے. تو جو مدعی ہوتا ہے، وہ مدعی کون ہوتا ہے؟ جو خلاف ظاہر دعویٰ کرے. اب آپ کہیں گے یہ بھی آسان کر دو، اور آسان کر دیتا ہوں. رات کے 12 بجے ایک آدمی کہے میرا دعویٰ ہے سورج طلوع نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کوئی دعویٰ شعویٰ نہیں ہے، رات کے 12 بجے ویسے بھی طلوع، یہ مدعی نہیں ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سب کہتے ہیں. لیکن اگر رات 12 بجے کہے کہ میرا دعویٰ ہے سورج طلوع ہو گیا ہے، تو یہ ظاہر کے، اب یہ مدعی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مدعی کہتے ہیں. تو امام راضی فرماتے ہیں تفسیر کبیر اسی آیت کے نیچے کہ پیغمبر مدعی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر توحید کے کا دعویٰ پیش کرنے والے ہیں، اور توحید خلاف ظاہر نہیں، بالکل ظاہر ہے. مدعی خلاف ظاہر دعویٰ کرنے والا، اور پیغمبر خلاف ظاہر نہیں، رب کی توحید بیان کرنے والے ہیں، اور توحید کے اوپر کائنات کا ذرہ ذرہ دلالت کر رہا ہے. یہ امام راضی کا نکتہ ہے. لیکن میں اپنے شیخ کا ایک نکتہ سنا دوں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. داعی میں مدعی میں فرق ہے. پیغمبر مدعی نہیں ہے، داعی ہے. مدعی ڈسکے والوں، غیرت مند لوگ ہو، جرگہ سمجھنے والے ہو، عدالت کو سمجھتے ہو. مدعی اس کو کہتے ہیں جو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکتا ہو. بھائی میں نے دعویٰ کیا میں مدعی ہوں، تو میں جرگے میں بیٹھ کے لوگوں نے منت کی بھائی اپنی بات سے پیچھے ہٹ جا، کیا ہو جا؟ تو مدعی اپنی بات کو چھوڑ دے تو جھگڑا کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. یعنی مدعی کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے. فرمایا میرا سونا آپ مدعی نہیں ہیں، مدعی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. آپ میرے دین کے داعی ہیں، اور داعی وہ ہے آسمان و زمین اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، داعی کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. آپ داعی ہیں، آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے. اور میں نے واقعی اس معنی کو دیکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پتھروں کی برسات میں بھی پیچھے نہیں ہوتے. وطن چھوڑا، امن چھوڑا، خاندان کو بھی، قبیلہ اپنے بیگانے سارے دشمن ہوئے، آپ بات سے پیچھے نہیں ہٹے. آخر میں ایک میٹنگ بلائی گئی،
پورا جرگہ آیا ابو طالب کے پاس اور آ کے ابو طالب سے کہنے لگے آپ کے بھتیجے نے ہمارا جینا آرام کر دیا، ہمارے معبودوں کے پلے کاکھ نہیں چھوڑا، تو اگر آپ ان کو بلائیں سارے ہم نہ لائیں ان سے، آپ سمجھائیں، آپ کی وفات کے بعد ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے جی چچا کی وفات کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو بلایا چچا نے، تو جیسے ہی نبی علیہ السلام آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ بیمار ہیں، چچا پڑے ہوئے ہیں، پاس سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ الاخر۔ جب سارے بیٹھے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابن اخی، او میرا بھتیجا، ہؤلاء رؤساء قومک، یہ سارے تیری قوم کی لیڈر اور وڈیرے ہیں، سارے گلہ کرنے والے ہیں۔ کیا گلہ ہے کہ سارے کہتے ہیں یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، میں نے ان کو کبھی برا بلا نہیں کہا، گالیاں میری شان کے لائق نہیں، تو میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ لفظ پہ غور کی، فرمایا انی ارید منہم کلمۃ واحدۃ، میں ان سے ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ کلمہ کیسا ہے؟ اذا قالوہا، جب یہ وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو تطیع لہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ، عرب سارے ان کے تابع دار ہو جائیں گے اور اجمی ان کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ان کا بلا ہے، عرب تابع دار اور اجمی ٹیکس دیں گے ان کو۔ جب یہ جملے کہے تو ابو جہل تو اس چیز کا اور سرداری کا تو بڑا شوقین، فوراً کہنے لگا ہاتھ ہا، جس کلمے میں اتنا کچھ ملتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں ساتھ یہ بھی کہا عشرن، ایک نہیں 10 کلمے لے آؤ، یہ فائدہ ہے، مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا 10 نہیں، ایک ہی ہے۔ یہ کہا کون سا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود و مسجود نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اور جب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی سب نے پھر منہ بنا لیے، سب کے منہ لٹک گئے اور کہنے لگے اسی میں تو ہمارا جھگڑا ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے خداؤں کو رد کر کے صرف ایک ہی الہ، یہی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگلی بات کہ دائی کون ہوتا ہے جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ اب ذرا سنیے، وہ کہنے لگے اگر آپ گزارا کریں تو آپ لڑکی پسند کریں، نکاح میں ہم دینے کو تیار، آپ کو سونا چاندی چاہیے ڈھیر لگا دیں گے، آپ کو قیادت سیادت لیڈر ہی چاہیے، سارے عرب آپ کو لیڈر مان لیں گے، بس ایک یہ کلمہ چھوڑ دے، اس سے پیچھے ہو جا۔ جب میرے پیغمبر دیکھتے ہیں کہ اب آفر کرنے لگے ہیں، اب فرمائشیں کرنے لگے ہیں، فرمایا چچا اگر یہ پیشکش کرنے لگے ہیں تو پھر میں بھی دائی ہوں، میری بات سن لیجئے، یہ سونا چاندی یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی قسم ہے اگر یہ آسمان کا چاند اور سورج لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، رب کعبہ کی قسم ہے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فرمایا داعین اللہ، میرا سونا آپ دائی ہیں اللہ، اللہ کی طرف۔ آخری جملہ کہہ دوں اور آیت مکمل کر لوں، سنیے اور لطف بھی اٹھائیے۔ جب یہ صفات ہیں تو فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ نے یہ آیت بہت دفعہ سنی ہوگی، بلکہ لوگ لکھتے ہیں سراج منیر کانفرنس،
سیرت سراج منیر. فرمایا وسراجم منیرا، میرا پیغمبر میں نے آپ کو روشن چراغ بنایا. دس کے والو ذہن میں تو بہت کچھ آ رہا ہے اور حوالہ بھی دوں گا کہ سراج چراغ کو کہتے ہیں. کس کو؟ چراغ کو. اب آپ کہیں گے پیغمبر کو چاند نہیں کہا، پیغمبر کو شمس سورج، بلکہ کیا کہا؟ ذہن میں آتا ہے کہنے میں تو سورج کہہ دیتے، روشنی زیادہ ہے، تو سورج کا لفظ چھوڑ کے شمس چھوڑ کے کیا لفظ بتایا؟ سراجم منیرا، آپ ضیا پاشیاں روشنی کرنے والے سراج چراغ ہیں. آج وجہ سن لیجئے. ایک وجہ علامہ ابن قیم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیغمبر کو سراجم منیرا کہا، سورج نہیں کہا، اس لیے سورج میں جلانے والی صفت ہے، وہ جلاتا ہے، اور آپ منیر ہیں، آپ جلانے سے بچاتے ہیں. ذرا ایک اور نقطہ سن لیجیے، ایک اور مزہ آئے گا. میں انشاءاللہ قرآن کا طالب العلم، تو قرآن میں اللہ نے سورج کو بھی سراج کہا ہے. کس کو؟ سورج کو بھی. ایک سورت فرقان میں کہا، فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اللہ نے آسمان میں سراج سورج بھی بنایا، وقمرا منیرا، اور روشنی والا چاند بھی بنایا. تو اس آیت میں سورج کو بھی کیا کہا؟ سراج کا. اچھا یہ ذہن میں رہے، لیکن ساتھ منیرا نہیں کہا، صرف کیا کہا؟ اور چاند کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کیا؟ قمرم منیرا. اب 30واں پارہ سورت نبا کھولنے لگا ہوں. فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے سورج بنایا، وہاجا، روشنی دینے والا، تپش گرمائش دینے والا. قرآن سارا پھرول کے دیکھ لو، سورج کے لیے منیرا نہیں کہا، سراجم وہاجا کہا، اور چاند کو سراجن. اس نقطے کو اگر میں سمجھا سکا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. چاند کے لیے، قمر کے لیے صفت ذکر کی منیرا، روشنی کرنے والا، اور سورج کے لیے لفظ ذکر کیا سراج وہاجا، تپش دینے والا، اور پیغمبر کے لیے چاند والی صفت منیر بھی لے لی اور سورج والی صفت سراج بھی لے لی، اور دونوں کو اکٹھا کر کے پیغمبر کے لیے فرمایا سراجم منیرا. مطلب نکلا، احمد جمشید کہتا ہے کہ میرا پیغمبر اتنی روشنی سورج اور چاند دونوں سے نہیں پھیلی جتنی توحید کی روشنی اکیلے میرے محمد سے پھیلی ہے. سراجن منیرا. ایک اور سن لیجیے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کو سراج منیر کہا، چراغ کہا، سراج وہاج نہیں کہا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سورج کی ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار. دن میں ہوتے ہیں، رات میں نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. سورج میں کہ ہم کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی نہیں پڑتی. اور پیغمبر سورج نہیں، پیغمبر کو سراج منیر کہا، اس لیے کہ پیغمبر کی ضرورت ہمیں زندگی کے ہر لمحے پڑتی ہے، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں اور باطن میں، ہر وقت. اگر ایک اور کہہ دوں تو بات ہی ختم کر دیتا ہوں.
فرمایا سورج سراج وہاج ہے، وہ کالا کرتا ہے. کئی لوگ گرمیوں میں دھوپ کے اندر نہیں بیٹھتے، بندہ کالا ہو جاتا ہے، تو وہ کالا کرتا ہے کیونکہ وہاج ہے. اور یہ سراج منیر ہے، یہاں تو کالا بھی آتا ہے تو ایسا چمکتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز بہشت برین میں آتی ہے. سراج منیر ہے آپ. اور شاعر کہتا ہے لنا شمس وللآفاق